بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخار کے لیے نسخہ عرض ہے۔ بخار مختلف قسموں کا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، موسمی بخار ہے یا ڈینگی بخار ہے۔ تو ٹائیفائڈ کے علاوہ باقی جتنی قسموں کے بھی بخار ہیں ان کے لیے ایک انتہائی مفید، مجرب اور ہر جگہ پہ دستیاب نسخہ عرض کر رہا ہوں۔ الائچی تباشیر اصلی یعنی تباشیر انڈیا اور 7 گلوب اور چینی یا مصری، یہ چیزیں ہم وزن لے لینی ہیں۔ الائچی کے دانے لینے ہیں، یعنی کہ دانہ الائچی خرد اس کو کہتے ہیں حکمت کی زبان میں، یعنی چھوٹی الائچی کے دانے، اس کے ہم وزن مصری یا چینی اور اس کے ہم وزن 7 گلو اور اس کے ہم وزن تباشیر انڈیا اصلی، تباشیر اصلی، یہ چیزیں گرینڈ کر لینی ہیں۔ اور پھر اس میں ورق چاندی ملانے ہیں، ایک دفتری، یعنی کم از کم 1.5 درجن جو ورق ہیں چاندی کے۔ ورق چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، کم از کم درمیانے سائز کے ہوں تو وہ اس میں ملانے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ یہ جو حکیموں کے پاس پیالہ ہوتا ہے یا عام آدمی بنانا چاہے تو کسی چینی کے پیالے کے اندر ڈالیں اور اس کو کسی دستے کے ساتھ، جیسے کہ وہ ڈنڈا کنڈی ہوتی ہے اس میں بھی ویسے ہو سکتا ہے، کنڈی میں بھی ہو سکتا ہے اگر صاف ستھری ہو، وہ زیادہ کھردری نہ ہو تاکہ اس کا کوئی اجزاء شامل نہ ہو جائیں اس دوائی کے اندر۔ تو یہ صفوف اس میں ڈال کے ایک ایک ورق ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے، یعنی گھوٹتے جانا ہے، اور اس طریقے سے وہ حل ہو جائیں گے سارے جو ورق چاندی ہیں۔ یہ کچھ ٹائم تو لگے گا، آدھا گھنٹہ تقریباً، یعنی اگر باقی چیزیں 50 گرام ہیں، 50 گرام الائچی دانہ خرد، 50 گرام تباشیر اصلی انڈیا، 50 گرام 7 گلو، 50 گرام چینی یا مصری، تو اس میں ایک دفتری درمیانے درجے کی، وہ یعنی کہ 15 12 یا 18 ورق چاندی جو ہیں وہ اس میں مکس کر لینے ہیں، گھوٹ لینے ہیں، یکجان کر لینا ہے اور اس کو صفوف کو کسی ڈبے میں سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ آدھی چائے کی چمچی جو ہے، یعنی کہ نصف چمچ چائے والا، یہ صبح نہار منہ لینا ہے، شربت بنفشہ سے لینا ہے، اور عصر کے وقت یعنی کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اور شام کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو شربت بنفشہ کے ساتھ، یا سردی کا موسم ہے تو شہد کے پانی کے ساتھ، یعنی 1 گلاس پانی لے لیں، اس میں 3 چمچ شہد مکس کر لیں، اس کے ساتھ لے لیں۔ خدا نخواستہ کوئی چیز نہیں مل سکتی تو پانی سے بھی لے سکتے ہیں یا دودھ پتی سے بھی لے سکتے ہیں، موسم کے حساب سے گرمیوں میں دودھ پتی سے نہیں لے سکتے، گرمیوں میں کسی شربت کے ساتھ ہی لینا مناسب ہے۔ اور شربت جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، یعنی بزوری وغیرہ سے نہیں لینا، شربت مرکب مل جائے، شربت بنفشہ مل جائے، یا اس کے علاوہ اور اس طرح کا شربت ملٹھی وغیرہ مل جائے اس سے بھی لے سکتے ہیں، یعنی اگر ساتھ بخار کے کھانسی ہے تو شربت ملٹھی سے بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال اور کوئی چیز نہ ملے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بازار میں بنفشہ پنساری بنا کے دیتے ہیں، ایک بنفشہ آ رہا ہے پیکٹوں کے اندر، وہ نہیں، جو پنساری بنا کے دیتا ہے اس میں وہ ساری چیزیں ڈالتا ہے، یعنی کہ اناب ڈالتا ہے، لسوڑیاں ڈالتا ہے، گوز بانڈ ڈالتا ہے، گل بنفشہ ڈالتا ہے،
یا برگ بنفشا ڈالتا ہے، اس میں بانسا یا اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں باقی جو ہے وہ بھی ملاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں لے آئیں۔ وہ تقریباً اگر ایک ایک تولہ چیزیں ہیں تو اس کو 2-3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، یا ایک دفعہ کٹھا بنا کے رکھ لیں۔ یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ایک تولہ چیزیں ہیں تو اس میں 2 پیالیاں پانی کی ڈال دیں اور اس کو کافی ابالیں، یعنی 2-3 ابالے آ جائیں تو وہ پانی جو ہے ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں۔ اس پانی کے اندر مصری ملائیں یا شہد ملائیں یا چینی ملائیں، یا ویسے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس پانی سے بھی اس دوائی کو آپ لے سکتے ہیں، بلکہ میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ پنساری سے بنفشہ بنوا لیں۔ وہ تقریباً 2-2 تولے بنوا لیں جی، اس کو کہیں جی 2-2 تولے چیزیں ڈال کے نا بنفشہ بنا دیں، تو وہ آپ کا تقریباً 3-4 دن چل جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا اس میں سے ابال لیں، ایک دفعہ بنا کر بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن رکھنا اس کو پھر سٹیل کے برتن میں ہے یا مٹی کے برتن میں ہے، اور کسی قسم کا برتن نہ ہو، یا آج کل پلاسٹک بھی چل رہا ہے اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جب اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر گرم کرنا ہے، گرم کر کے جو ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا مناسب مقدار میں، تو اس کے ساتھ یہ دوائی کھانی ہے۔ صبح شام کھانی ہے، ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے کھانی ہے، شام کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے کھانی ہے۔ اگر دن چھوٹے ہیں تو پھر کھانا جو ہے نا 2 ٹائم کھائیں تاکہ شام کو بھوک لگے، خالی پیٹ دوائی استعمال کی جائے۔ ہاں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ جیسے گرمیاں ہیں نا، گرمیوں میں اگر بندہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے گرمی سے بخار ہے، تو پھر یہی دوائی جو ہے وہ 7 اپ کی بوتل سے یا دودھ سوڈے سے لینی ہے، بلکہ دودھ سوڈے سے زیادہ فائدہ کرے گی۔ اگر گرمی کا موسم ہے، بندہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے گرمی کا بخار ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر جو ہے دودھ سوڈے سے، یعنی ملیریا بخار میں بظاہر سردی لگتی ہے، لیکن اس میں بھی آپ جو ہے دودھ سوڈے کے ساتھ اس دوائی کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہ حکمت جو ہے اس میں مزاج کا اور موسم کا اور اس کے علاوہ پرہیز کا، تو ہر فیلڈ میں ہی بہت عمل دخل ہے۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ بھی، بخار کے ساتھ بھی پرہیز ضروری ہے، یعنی کہ لسی وغیرہ نہیں پینی چاہیے بخار کے ساتھ۔ اگر گلا خراب ہے، کھانسی ہے، ویسے بھی بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے بخار کے دوران۔ اور پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کا مزاج گرم ہے، موسم بھی گرم ہے، اور آپ کو بار بار پیاس لگ رہی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں یہ گرمی کا بخار ہے، کوئی گرم چیز کھاتے ہیں تو پیشاب جل سڑ کر آنے لگ جاتا ہے، پیشاب بہت پیلا آنے لگ جاتا ہے، تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا ٹھنڈی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ورنہ عام حالات میں بخار کے دوران جو ہے زیادہ ٹھنڈی چیز نہیں کھانی چاہیے، نارمل چیز یا تھوڑی قدرے گرم چیز استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہ نسخہ جو ہے یہ ٹائیفائڈ کے لیے ہرگز نہیں ہے، ٹائیفائڈ میں اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی جو عام بخار ہیں، یہاں تک کہ ڈینگی بخار کو بھی یہ فائدہ کرتا ہے، کیونکہ الائچی جو ہے یہ ڈینگی بخار میں بہت تیر بہدف ہے۔ اگر ڈینگی بخار میں آپ الائچی کے دانے منہ میں رکھ کے چوستے رہیں، یعنی اس کو منہ میں رکھ کے چباتے رہیں، ایسا ایسا چوستے رہیں، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ تو ڈینگی بخار جو ہے وہ فی الفور قوت مدافعت ختم کر دیتا ہے۔ تو اس نسخے میں بھی الائچی بڑا اہم جز ہے، تو اس لحاظ سے یہ ڈینگی بخار کو بھی فائدہ کرے گا، باقی ہر قسم کے بخار کو اتارتا ہے۔ میرے استاد محترم جناب حضرت قبلہ حکیم ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ہم بہت حکمت کرتے ہیں، جدی پشتی حکیم ہیں، ہماری 9 نسلیں حکمت میں یعنی کہ حکمت کر چکی ہیں، تو ہمارے پاس جتنے بھی نسخے ہیں ہمیں اس نسخے پہ ناز ہے کہ یہ ہمارے حساب میں بہت ہی اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے، کیونکہ بخار بس یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے،
بندے کو بہت تیزی سے کمزور کرتا ہے، اور بندہ ایسے ہی نا وہ بس بے حس ہو جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس نسخے سے انسان کی قوت مدافع جو ہے وہ بہت تیزی سے وہ اس کی امپرومنٹ ہو جاتی ہے، اور بندہ جو ہے جلدی اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اپنی حفظ و مان میں رکھے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنے چاہیے، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، درود شریف کا ورد کرنا چاہیے، سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ خیر و برکت کا باعث ہیں، شفا ان چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ بندہ کسی ازمائش میں ہے تو اس کی ازمائش سے اس کو جلدی نکال لیتے ہیں۔ تو اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ ہر قسم کا بخار بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔